یہ وعید شدید تھی اور تخویف اخروی تھی، آخرت کا ڈراوا تھا۔ جو ایمان لے آنے کے بعد پھر ایمان سے پھر جائیں، مرتد ہو جائیں اور پھر ان کی موت بھی اسی ارتداد کے اوپر آئے، کفر کے اوپر آئے، یعنی دوبارہ پھر مسلمان نہیں ہوئے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید یہ تھی، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے اعمال برباد ہو گئے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور ایسے لوگ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ قرآن پاک کے اندر ترتیب ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ تخویف کو بیان کرتے ہیں، ساتھ اللہ تبشیر بھی بیان کرتے ہیں۔ جہاں پہ اللہ کافروں کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اللہ ایمان والوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے اب ساتھ اللہ نے بشارت اخروی کو بیان کیا ہے، آخرت کی خوشخبری کو بیان کیا ہے، جو ایمان والوں کے لیے ہے، دنیا میں ایمان لے کر آئے اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کی ہے۔ دنیا میں جیسے بھی حالات آئے ہیں اپنے ایمان پر مضبوط رہے ہیں، حلم الیقین نہیں ہوئے، اور اسی ایمان کے اوپر پھر ان کی موت آئی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، والذین ہاجروا، اور جن لوگوں نے ہجرت کی ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا ہے اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسے جو لوگ ہیں وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والے ہیں، صرف معاف نہیں، الرحیم، ساتھ اللہ رحم کرنے والے بھی ہیں۔ دو عملوں کا اللہ نے ذکر کیا یہاں پہ، ایک ہجرت ہے اور دوسرا جہاد ہے، اور ان دونوں سے پہلے اللہ نے ایمان کا ذکر کیا ہے۔ ایمان کے بغیر نہ ہجرت قبول ہے اور ایمان کے بغیر نہ جہاد قبول ہے، بلکہ کوئی بھی عمل دنیا کے اندر ہے اس کے لیے سب سے پہلا جو معیار ہے وہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کے اوپر ایمان ہو، یقین ہو، اور اس کے تقاضوں کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ پہلے بندہ مومن بنے، ایمان، اور اس کے بعد اعمال۔ جو اعمال کو پہلے کر رہا ہے اور ایمان بعد میں لا رہا ہے تو پہلے والے اعمال اس کو کوئی کارآمد نہیں ہوں گے۔ جس طرح کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کچھ صحابہ جو اولین مسلمان تھے، سابقین مسلمان تھے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے نمبر پہ ایمان لانے والے، سبقت لے جانے والے مہاجرین صحابہ میں اور انصار صحابہ میں، اور کچھ صحابہ بعد میں مسلمان، یعنی فتح مکہ کے بعد۔ ایک دن ایسا ہوا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جو مسلمان صحابہ ہوئے، جو پہلے ان کا آپس میں مذاکرہ ہو گیا ہے،
تو ان میں کچھ صحابہ یہ کہنے لگے کہ اگرچہ ایمان تو ہم بعد میں لے کر آئیں کہ پہلے کو کام ہم نے سارے غلط تو نہیں کیے ہیں، اچھے کام بھی کیے ہیں، ایمان تو ہمارا نہیں تھے تو ہم مشرک پارٹی کے ساتھ، کلمہ تو ہم نے نہیں پڑھا تھا، لیکن اچھے کام بھی تو ہم نے کیے تھے نا، حاجیوں کو ستو پلایا ہے، اچھا کام ہے نا حاجیوں کی خدمت کرنا، اور بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے، مسجد حرام کو تعمیر کیا ہے، مسجد حرام کی صفائی کی ہے، مسجد حرام کے متولی بن کر رہے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے رہے ہیں، ہم نے بڑے بڑے اچھے کام کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں کا جو آپس میں تکرار ہوا ہے، جھگڑا ہوا ہے، تو دونوں صحابہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ بتائیں کہ ہمارا عمل اچھا ہے جو ایمان کے بعد ہم نے کیا، یا ان کا اچھا ہے جو انہوں نے ایمان سے پہلے کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے سے پہلے اللہ نے جواب دیا ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا حاجیوں کو ستو پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا ہے تو یہ ثواب کا کام، تم نے اس کو ایمان کے برابر سمجھ رکھا ہے؟ ایک بندہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور آخرت پہ ایمان لاتا ہے، دوسرا آدمی مسجد حرام کو بنا رہا ہے، حاجیوں کو ستو پلا رہا ہے، حاجیوں کی ستو پلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اور مسجد حرام کو ایمان سے پہلے بنانا کوئی کار ثواب نہیں ہے۔ وہ بندہ جو صرف ایمان لے آیا ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قرآن پر، دین اسلام پر، شریعت پر، آخرت پر، وہ صرف ایمان لے کے آیا ہے، یہ ایمان لانا زیادہ ثواب ہے مسجد حرام بنانے کے بنسبت میں۔ اللہ نے تردید کر دی ہے، اچھا ایمان کے بغیر تم ثواب کی امید لے کر بیٹھے ہو، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے جو مسجد حرام کو بنانا ایمان کے بغیر کار ثواب نہیں، تو پھر ہجرت کا ثواب ملے گا؟ کوئی نہیں ملے گا۔ جہاد کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا جب تک پہلے ایمان نہیں ہوگا۔ ایک جنگ کے موقع پہ ایک مشرک آدمی آیا، اسلحہ سے مسلح ہے بالکل فل، جو اس وقت ضرورت جنگ تھی، جنگ کی ضرورت تھی اسلحے کی، سب اس کے پاس موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے او قاتل ام اسلم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں قتال کروں یا میں مسلمان ہو جاؤں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلم ثم قاتل، پہلے مسلمان بن اور پھر قتال کر۔ حالانکہ موقع اتنا اشد ضرورت کا تھا کہ جنگ جاری ہے، اور عام انہیں گھمسان کی جنگ جاری ہے، تاڑ پھاڑ لگی ہوئی ہے، اور ایسے حالات کے اندر وہ مسئلہ آ کر پوچھتا ہے ایمان لانے کے اندر تو پھر دیر لگے گی، اور میدان کارزار گرم ہوا ہے، پہلے دو ہاتھ نہ ہو جاؤں؟ تو فرمایا نہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اگر ایمان سے پہلے تو لڑائی لڑے گا تو کار آمد نہیں ہوگی، تو مر بھی گیا تو شہید نہیں ہوگا، پہلے اسلام قبول کر ثم قاتل، پھر قتال کر، اور ایسی وہ بندہ مسلمان ہوا ہے، کلمہ پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور میدان کے اندر کود پڑا ہے، اور چند ہی منٹوں کے بعد شہید ہو گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامل قلیلا واجر کثیرا، یہ بندہ ایسا تھا جس نے عمل تو تھوڑا کیا ہے، اجر زیادہ پا گیا ہے۔ اور یہی وہ ایک آدمی ہے جس نے زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے پھر بھی جنت میں پہنچ گیا ہے، زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی لیکن جنت میں آپ کو مسئلہ مل گیا نا، نماز نہ پڑھو تبھی جنت مل جاتی ہے۔ یہ بچڑا ان کے لیے ہے جن کو زندگی نے فرصت نہیں دی ہے، موقع نہیں دیا ہے، زندگی نے وفا نہیں کی ہے تب نماز نہیں پڑھی ہے، جو اگر زندگی نے وفا کی ہوتی اور نماز نہ پڑھتا تو پھر ضرور پوچھ ہوتی، موقع ہی نہیں ملا ہے، نماز کا ٹائم ابھی آیا نہیں ہے، اسلام قبول کیا، جنگ میں شریک ہوا، شہید ہو گیا اور سیدھا جنت میں پہنچ گیا ہے۔ اگر ایمان سے پہلے تلوار کی زد میں آ جاتا تو جہنم میں پہنچتا، لیکن ایمان کے بعد تلوار کی زد میں آیا ہے تو اللہ نے اسے جنت میں پہنچا دیا ہے۔ یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، بخاری شریف میں ہے کہ بعض اوقات بندہ ساری زندگی عمل جہنمی والے کرتا رہتا ہے،
لیکن اس کے مقدر میں ایمان لکھا ہوتا ہے، جنت لکھی ہوتی ہے، آخر میں وہ اچھا عمل کر کے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور بعض کا یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی اچھے عمل کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے مقدر میں، تقدیر میں جہنم لکھی ہوتی ہے، آخر میں وہ مرتد ہو جاتا ہے اور جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرا کریں اور ہر وقت اللہ سے دعا کیا کریں۔ اپنی نمازوں پہ نہیں اترانا ہے، اپنے روزوں پہ نہیں اترانا ہے، اپنے صدقہ خیرات پہ نہیں اترانا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، یہ دعائیں کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہم میں سے جس کسی کو زندہ رکھ تو اسلام پہ زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کسی کو موت دے ایمان والی موت دے، ایمان پہ موت۔ جس کو ایمان پہ موت آ گئی ہے وہی بندہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ ایمان کا۔ ایمان پہلے، اعمال بعد میں۔ جس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ نہیں ہے، اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرتا ہے، ظاہر میں کلمہ بھی پڑھتا ہے، اس کا چونکہ ایمان ٹھیک نہیں ہے، نہ اس کی ہجرت قبول ہے، نہ جہاد قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا جب تک ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، والذین ہاجروا، توحید کو قبول کرنے کی وجہ سے اور اس کو اپنے دل میں جگہ دینے کی وجہ سے، اس پہ مضبوط رہنے کی وجہ سے اپنے گھر کو چھوڑا ہے۔ ایمان کو بچانے کے لیے گھر کو چھوڑنا آسان ہے؟ اپنے شہر کو چھوڑا ہے، اپنے قبیلے کو چھوڑا ہے، اپنے بال بچوں کو چھوڑا ہے، اپنی زمین اور کوٹھیوں کو چھوڑا ہے، چھوڑ کے آ گیا ہے۔ جاتی ہو تو جائے دنیا، میرے دل میں جو ایمان ہے یہ نہیں جانا چاہیے۔ ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کر کے گیا ہے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کے راستے میں اسی کلمہ کو اور بلند کرنے کے لیے جہاد کیا ہے۔ الہی کلمت اللہ کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، خواہ لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں ہے۔ بس مقصد کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دنیا میں کیا ہو جائے؟ بلند ہو جائے، اور یہی سکہ جمنا چاہیے۔ تو اللہ کہتے ہیں اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسے جو لوگ ہیں وہ اللہ کی رحمت کو امیدوار رہیں، کل قیامت کے دن ضرور اللہ کی رحمت ان کو اپنے گھیرے میں لے گی۔ جس کو اللہ کی رحمت کل قیامت کے دن شامل حال ہوگی وہ یقیناً جنت میں پہنچ جائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ معافی مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے بھائی؟ اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس بندے نے اخلاص کے ساتھ یہ کام کیے ہیں، تھوڑی بہت کمی کوتاہی رہ بھی گئی، ایمان تو ہے، ہجرت بھی کی ہے، جہاد بھی کیا، پھر بھی کمی کوتاہی کوئی ہے تو اللہ کہتے ہیں میں غفور الرحیم ہوں، تھوڑی بہت کمی کوتاہیوں کو میں معافی کر دوں گا۔ الرحیم، اور معاف کرنے کے بعد کبھی تانا بھی نہیں دوں گا، سب رحمت والا معاملہ کروں گا۔ تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے اس رحمت کے اندر ہمیں بھی لے لے، ہمارے مقدر کے اندر رکھ دے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرمائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی رحمت کو کیچ کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ۔